السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہی اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میری سپرد کیا گیا، میں نے انہیں آداب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اور رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے کچادو کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کی گناہ دور کر دے، تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً باگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمایا کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطالعہ کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی، اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر اس پر عامل ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہ تک جب خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا جو ہوجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دینی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہو، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں۔ مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونکن سے ایذا پہنچنے کا خدشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچتی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سونکنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض چاہے معاشی اموار کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ وہ بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تھا تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی، وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں کی الا بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آئے اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سے دور جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کروا دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینہ رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو
فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤں حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو حضور نے کیا کہا تھا۔ کہا، ہاں بتاتی ہوں آپ کو حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھا دن ایسی بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملی تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی تو خوش ہو گئی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ کا معاملہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لگتے جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دورہ کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آپ ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمانوں عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔